عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہم آپ کی 12ویں جماعت کا لیسن نمبر 13 شروع کرنے جا رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی دروس پڑھے ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لیا ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم لیسن نمبر 13، درس نمبر 13۔ واجہہ و جملہ ووکیبلری اینڈ سینٹنسز، یعنی الفاظ اور جملے۔ تقریباً کو ہی کہتے ہیں اپراکسیمیٹلی یا نیئرلی جسے کہیں گے۔ انبار ڈھیر لگانے کو کہتے ہیں، یا سٹور کو کہتے ہیں، یا جمع کرنے کو کہتے ہیں، جہاں کچھ چیزیں جمع کر کے سٹور کی جائیں، رکھی جائیں، اسے انبار کہتے ہیں۔ سٹور روم کو بھی انبار کہتے ہیں۔ انجیر یہ ایک پھل ہے، جنتی میوہ ہے، اور اسے انگلش میں فگ کہتے ہیں۔ فگ، انجیر کو اردو میں بھی انجیر ہی کہتے ہیں۔ تو سبک یا سبک ہلکے کو کہتے ہیں، ہلکا جس کا وزن کم ہو، بہت ہی ہلکا ہو۔ فراوان کہتے ہیں بہت زیادہ تعداد کو، بہت زیادہ مقدار کو۔ پشم اون کو کہتے ہیں۔ برگ پتے کو کہتے ہیں، پتا، درخت کا پتا۔ پشمی اون سے بنا ہوا یا اونی۔ معمولاً اکثر اوقات۔ ادائی ایک گروہ کو کہتے ہیں، ایک گروپ کو یا ایک گروہ کو کہیں گے ادائی۔ بازی یہ فارسی کے مصدر بازیدن سے نکلا ہے، اور بازیدن کے معنی ہے کھیلنا، وہیں سے ہے بازی، کھیل، اس کے معنی ہے کھیل۔ تو بخاری سٹوو کو یا ہیٹر کو کہتے ہیں، اور چیدن کے معنی ہیں چننا۔ چیدن کے معنی کیا ہے؟ چننا۔ تو آئیے عزیز طلبہ، اب ہم اپنی اس درس کی طرف آتے ہیں، نثر کی طرف۔ پائیز فصل زیبایی است، خزاں کا موسم خوبصورت ہے۔ پائیز فصل زیبایی است، موسم خزاں خوبصورت موسم ہے۔ در این فصل تقریباً ہمیں میوه ها میرسند۔ تو رسند کو آپ پہلے دیکھ لیں، یہ رسیدن سے نکلا ہے، اور رسیدن کے معنی ہے پہنچنا۔ میرسند یعنی پہنچ جاتے ہیں، تو مراد یہاں سے پکنے سے لیے جائیں گے کہ پھل جو ہے وہ پک جاتے ہیں۔ اب دوبارہ دیکھ لیں آپ، در این فصل اس موسم میں، تقریباً ہمیں میوه ها لگ بھگ عام طور پر سبھی پھل میرسند پک جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں۔ میوه های پاییزی مثل، تو موسم خزاں کے پھل مثال کے طور پر کون کون سے ہوتے ہیں؟ انار کو کہیں گے۔ انجیر کو ہی کہتے ہیں۔ تو سیب، پرتگال، سنترا، نیمبو و نارنگی، اور ناشپاتی فراوان است، بے شمار ہوتی ہیں، بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں۔ تو برگ های درختان کم کم زرد می شود،
درختوں کے پتے آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے پیلے پڑ جاتے ہیں یا پیلے ہو جاتے ہیں، وہ میری زد اور گر جاتے ہیں۔ ریختن ایک مصدر ہے، ریختن کے معنی ہے ٹپکنا یا گرنا، تو میری زد اس کا مضارع ہے تو گر جاتے ہیں۔ کشاور زان کسان لوگ میوه ها را پھلوں کو از درختان باغهای خود اپنے باغوں کے درختوں سے می چینند وہ چن لیتے ہیں۔ چیدن کے معنی ہے چننا، می چینند وہ چن لیتے ہیں۔ و در انبار می گزارند اور ڈھیر لگا دیتے ہیں، اور وہ ان پھلوں کو چن کر ایک جگہ انبار یا ڈھیر لگا دیتے ہیں، جمع کر دیتے ہیں۔ تا از سرما خراب نہ شوند، تاکہ سردی کی وجہ سے خراب نہ ہو جائیں، وہ خراب نہ ہو جائیں۔ در ماہ آخر پائیز، تو موسم خزاں کے آخری مہینے میں ہوا سرد تر می شود، موسم زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ و سپس، اور اس کے بعد، سپس کے معنی ہے بعد، و سپس اور اس کے بعد زمستون سرد می آید، جاڑے کا ٹھنڈا موسم آ جاتا ہے۔ آید آمدن کا مضارع ہے۔ در زمستون معمولاً برف می آید، اور جاڑے کے موسم میں عام طور پر برف پڑتی ہے یا برف آتی ہے، برستی ہے۔ وہ ہمیں جا سفید می کند، اور ہر طرف سفیدی ہو جاتی ہے، ہر طرف سفید ہو جاتا ہے۔ بچے ہا برف بازی، بچے ہا بچے لوگ، چھوٹے بچے، برف بازی را دوست دارند برف کے کھیل کو پسند کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو برف مارنا، اس کھیل کو وہ بچے پسند کرتے ہیں۔ شب های زمستون مردم کم تر در خیابون های شهر دیده می شوند۔ در شب های زمستون، جاڑے کی راتوں میں، مردم لوگ، کم تر بہت ہی کم، در خیابون های شہر، شہر کی سڑکوں میں، دیدہ می شوند دکھائی دیتے ہیں۔ چونکہ سردی ہوتی ہے تو سردی کی وجہ سے لوگ رات کو یا شام کو جو شہر کی سڑکیں ہیں ان میں گھومتے ہوئے کم ہی دکھائی دیتے ہیں سردی کی وجہ سے۔ تو اول شب به خانه های خود می روند، تو اول شب رات کے پہلے پہر ہی، به خانه های خود اپنے گھروں میں، می روند چلے جاتے ہیں۔ و کنار بخاری می نشینند، اور بخاری کے پاس یا آتش دان کے پاس یا جہاں پہ آگ جلائی جاتی ہے وہاں می نشینند وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب ہے ایکسرسائز، یا جسے فارسی میں تمرین کہیں گے، تو ایکسرسائز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ سوال های زیر را پاسخ بدہید، نیچے دیے گئے سوالوں کے آپ جواب دیجئے۔ تو آپ کی سکرین پر آپ کا پہلا سوال ہے، نام چہار میوه پاییزی را بنویسید، کہ موسم خزاں کے 4 پھلوں کے نام لکھیے، صرف 4 پھلوں کے، موسم خزاں کے پھلوں کے نام لکھیے۔ تو آپ لکھیں گے نام چہار میوه پاییزی ان طور اند، ان توئے واو رے طور یعنی اس طرح سے ہیں۔ نام چہار میوه پاییزی ان طور اند، انار، انجیر، پرتگال، سیب۔ انار، انجیر، پرتگال، سیب و سیب۔ تو نمبر 2، برگ درختان کے می ریزد، درختوں کے پتے کب گرتے ہیں، تو یا کس طرح گرتے ہیں، دونوں معنی اس کے لیے جائیں گے۔ برگ درختان
در فصل پائیز می ریزد، یا یہ آپ جواب دیں گے، یا یوں کہیں گے برگ درختان کم کم زرد می شود و می ریزد۔ دونوں جواب آپ کے درست ہوں گے کہ کب گرتے ہیں، موسم خزاں میں گرتے ہیں، یا کیسے گرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیلے پڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد گر جاتے ہیں۔ تو دوبارہ سن لیں، برگ درختان کم کم زرد می شود و می ریزد، یا برگ درختان در فصل پائیز می ریزد، موسم خزاں میں گر جاتے ہیں۔ تو نمبر 3 آپ کا سوال ہے، چرا میوے ہارا در پائیز می چینند، کیوں پھلوں کو موسم خزاں میں چن لیتے ہیں؟ تو کیوں چنتے ہیں، اس کا جواب آپ لکھیں گے، کشاورزان میوه ها را از درختان میچینند تا از سرما خراب نشوند۔ کسان لوگ پھلوں کو درختوں سے چن لیتے ہیں تا از سرما خراب نشوند، تاکہ موسم سرما کی وجہ سے خراب نہ ہو جائیں۔ تو نمبر 4 کوشچن آپ دیکھیں گے، درچہ فصلی معمولاً برف می آید، کس موسم میں عام طور پر برف آتی ہے یا برستی ہے؟ تو آپ لکھیں گے در زمستون معمولاً برف می آید، جاڑے کے موسم میں عام طور پر برف آتی ہے یا برستی ہے۔ نمبر 5 آپ کا ہے، آیا شما زمستون را دوست دارید، کیا آپ سردی کے موسم کو پسند کرتے ہیں؟ تو بلے من زمستون را دوست می دارم۔ تو جو پسند نہیں کرتے ہیں وہ دوسرا جواب بھی دے سکتے ہیں، نہ خیر من زمستون را دوست نمی دارم، نہیں جناب میں سردی کے موسم کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ تھے آپ کے سوالات اور ان کے جوابات۔ تو اب ہے آپ کی تمرین کا سوال نمبر 2، از مصدر های زیر صیغہ های مستقبل را بنویسید، یعنی نیچے دیے گئے جو مصادر ہیں ان سے آپ صیغہ مستقبل یا زمانہ آئندہ بنائیے، زمانہ آئندہ کی گردان کیجیے، کہنے کا مقصد اس کا یہ ہے۔ تو مصدر کون کون سے ہیں؟ گفتن، گفتن کے معنی ہے کہنا یا بولنا، اور پھر ہے آمدن، آمدن کے معنی ہے آنا، اور شنیدن، شنیدن کے معنی ہے سننا۔ تو عزیز طلبہ، اس کی گردان آپ کو میں بتاتا ہوں۔ تو عزیز طلبہ آئیے گردان کرتے ہیں آپ کی سکرین پر۔ پہلے مصادر آپ دیکھ لیں، گفتن کے معنی ہو گیا کہنا، آمدن کے معنی ہو گیا آنا، اور شنیدن کے معنی ہو گیا سننا۔ تو فعل مستقبل کے صیغے اس طرح سے ہیں، نیچے آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے گفتن کے نون کو حذف کر دینا ہے۔ میں آپ کی سکرین پر تھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں، اس کو آپ دیکھیں گے۔ گفتن کی آپ نون کو ختم کریں گے تو گفت سے ساتھ میں خواہد لگانا ہے، چونکہ خواہد زمانہ آئندہ کی گردان کے ساتھ لگتا ہے، تو خواہد کے ساتھ گردان جو ہے وہ بدلے گی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور پھر پہلی گردان یعنی صیغہ واحد غائب کو چھوڑ کر باقی تمام صیغوں میں خواہد کی دال کو حذف کر دیا جاتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، ہم نے گردان کی ہے، تو یہ آپ یاد رکھیں گے۔ گفتن سے اس کی جب گردان کریں گے تو صیغہ واحد غائب کی گردان بنے گی خواہد گفت، گفتن کی صرف نون آپ نے ختم کر دینی ہے اور ساتھ میں خواہد لگانا ہے، تو خواہد گفت بن جائے گا۔ اسی طریقے سے آمدن ہے، آمدن، آمدن کے معنی ہو گیا آنا، تو آمدن کی نون آپ ختم کر دیں گے تو آمد بچ جائے گا، تو آمد کے ساتھ آپ خواہد لگائیں گے تو یہ بن جائے گا خواہد آمد، خواہد آمد۔ اسی طریقے سے وہ آئے گا، خواہد آمد کے معنی ہوں گے وہ آئے گا۔ تو شنیدن مصدر کے معنی ہے سننا، تو شنیدن کی نون ختم کر دیں گے، شنید بچ جائے گا، اس کے ساتھ آپ خواہد لگائیں گے تو یہ بن جائے گا خواہد شنید، وہ سنے گا۔ لیکن صیغہ واحد غائب کو چھوڑ کر
خواہد کی دال کو آپ نے حذف کرنا ہے اور ضمیر کی علامات کا استعمال کرنا ہے، یہ آپ یاد رکھیں گے اور ذہن نشین کر لیں گے اچھے طریقے سے۔ تو آپ کی اسکرین کے سامنے واحد غائب اور جمع غائب، ٹھیک ہے جی۔ تو خواہد گفت وہ کہے گا، میں آپ کو ساتھ میں معنی بھی لکھاتا جاؤں گا کیونکہ یہاں معنی نہیں دیے گئے ہیں، آپ کو معنی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ اپنے پاس لکھیں گے اپنی نوٹ بکس پر۔ تو واحد غائب کا صیغہ بنے گا خواہد گفت، جو ہم ابھی آپ اوپر بنا کے آئے ہیں، خواہد گفت وہ کہے گا۔ خواہند، خواہد کی دال کو حذف کر دیا، خواہ بچ گیا اور خواہ ہے کے ساتھ ایشن کی علامت ضمیر نون دال لگ گئی تو خواہند بنے گا۔ خواہند گفت وہ کہیں گے۔ اسی طریقے سے گردان خواہد کے ساتھ بدلے گی تو واحد حاضر اور جمع حاضر کا صیغہ آپ دیکھ لیں، خواہی گفت تو کہے گا، خواہید گفت آپ کہیں گے اور خواہم گفت میں کہوں گا، خواہیم گفت ہم کہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ جو میں نے آپ کو گردان سابقہ دروس میں کروائی تھی وہ آپ کو یاد ہوگی، تبھی آپ کو یہ سمجھ آئے گا، یعنی ضمیر اور علامات ضمیر آپ یاد کریں گے تبھی آپ کو ان گردانوں سے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو وہ آپ ضرور دیکھیں گے۔ خواہد آمد، آمدن کے معنی ہو گیا آنا، خواہد آمد وہ آئے گا، کیونکہ اس کے آخر میں دال ہے تو خواہد آمد وہ آئے گا۔ تو خواہد کی دال کو حذف کر کے خواہ بچ جائے گا، اس کے ساتھ ایشن کی علامت ضمیر لگی تو خواہند بن گیا، خواہند آمد وہ آئیں گے، جمع غائب کا صیغہ بنے گا۔ اسی طریقے سے نون دال کو حذف کر کے یا لگانی ہے تو خواہی آمد تو آئے گا۔ پھر اسی طریقے سے یا کو بھی ختم کر کے خواہید آمد آپ آئیں گے، اور خواہم آمد میں آؤں گا، خواہیم آمد ہم آئیں گے۔ اب اسی طریقے سے لاسٹ کا ہے ہمارا آخری، شنیدن ہے، شنیدن کے معنی ہے سننا، تو خواہد شنید پہلا ہمارا صیغہ بنے گا، خواہد شنید۔ شنیدن کے ساتھ یا جو گفت ہے یا آمد ہے اس کے ساتھ کچھ نہیں آپ نے کرنا ہے، گردان جتنی بھی ہے وہ خواہد کے ساتھ بدلتی جائے گی۔ تو خواہد شنید وہ سنے گا، خواہند شنید وہ سنیں گے، خواہی شنید آپ سنیں گے، نہ تو سنے گا، سوری، خواہی شنید تو سنے گا، خواہید شنید آپ سنیں گے، اور خواہم شنید میں سنوں گا، خواہیم شنید ہم سنیں گے۔ تو یہ تھی عزیز طلبہ آپ کی گردان۔ تو اس سے نیچے عزیز طلبہ آپ کی ٹیکسٹ بک پر کچھ پیراگراف دیے گئے ہیں انگلش میں، جن کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے فارسی میں، لیکن وہ میں نے یہاں سے حذف کر دیے ہیں اس وجہ سے چونکہ اس سے پہلے ہمارے جتنے بھی امتحانات ہوئے ہیں ان کے درمیان میں ان پیراگراف میں سے کوئی بھی پیراگراف انگلش سے فارسی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنے بھی پیراگراف آپ کو انگلش سے فارسی میں یا اردو سے فارسی میں ترجمہ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، اس سے پہلے جتنے بھی آپ کے پیپر ہوئے ہیں، سابقہ پیپر آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، ان میں ان پیراگراف میں سے ایک پیراگراف بھی آپ کو فارسی میں ترجمہ کرنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے، بلکہ آپ کے جو دروس ہیں یا درس ہیں ان میں سے ہی چھوٹے چھوٹے جملے آپ کو فارسی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، تو لہٰذا میں نے ان کو حذف کر دیا ہے۔ ہم سیدھا چلتے ہیں، آپ کی سکرین پر ہے ضرب الامثال، ضرب الامثال زیر را بخانید، یعنی جو ضرب الامثال ہیں نیچے دیے گئی ضرب الامثال کو آپ پڑھیے اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے کیونکہ یہ پیپروں میں آتے ہیں۔ تو پہلی ضرب المثل آپ کے سامنے میں پڑھنے جا رہا ہوں، نمبر 1، از طبل تہی بانگ بلند می آید۔
تو طبل پہلے آپ سن لیں، طبل ڈھول کو کہتے ہیں، اور تہی کے معنی ہیں خالی، اور بانگ آواز کو کہتے ہیں، اور بلند ہو گیا اونچی، می آید آتی ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہوا، اس محاورے کو استعمال اس حساب سے کیا جاتا ہے۔ پہلے آپ دیکھ لیں اس کے معنی کہ از طبل تہی خالی ڈھول سے بانگ بلند می آید، آواز اونچی آتی ہے۔ کیوں آواز اونچی آتی ہے؟ کیونکہ وہ ڈھول اندر سے خالی ہوتا ہے، اور جب اس کو بجاتے ہیں تو اس کے بجنے کی آواز بھی دور دور تک سنائی دیتی ہے۔ تو اس سے ملتا جلتا محاورہ یا ضرب المثل جو اردو میں مستعمل ہے یا استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہے تھوتا چنا باجے گھنا، یعنی جو اندر سے خالی ہوتا ہے اس کی آواز بھی بہت زیادہ آتی ہے اور اونچی آتی ہے۔ یہ اس انسان کے لیے یا استعمال میں لایا جاتا ہے جو جانتا کچھ نہ ہو اور شیخیاں بکارتا ہو اور بڑی بڑی باتیں اور ڈھینگیں مارتا ہو، لیکن جو برتن بھرا ہوا ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ علم کا زیور یا خزانہ موجود ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھی اس طریقے سے شیخیاں بکارتا نہیں، اور نہ ہی وہ شور مچاتا ہے۔ شور وہی کرتا ہے جو اندر سے خالی ہوتا ہے، جس کو کچھ علم نہیں ہوتا ہے وہی زیادہ شور مچاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ ہمیشہ اسی کی آواز زیادہ اونچی ہوتی ہے جو اندر سے خالی ہوتا ہے۔ اگر ڈھول کو آپ اندر سے بھر دیں گے یا کسی برتن کو آپ اس میں پانی ڈال دیں گے تو اس کو بجائیں گے، اس کی آواز نہیں آئے گی۔ تبھی آواز آئے گی اس کے بجنے کی جب وہ اندر سے خالی ہوگا۔ تو نمبر 2، آزما است کہ برما است، تو اس کے معنی ہیں یعنی جو بھی شخص کوئی آسمان کی طرف تھوکے گا یا تھوکنے کی کوشش کرے گا تو آسمان پر وہ تھوک نہیں پڑے گا، بلکہ واپس پلٹ کر اس کے منہ پر ہی وہ تھوک آئے گا، آسمان کا کچھ بگڑے گا نہیں۔ تو اس سے ملتا جلتا جو محاورہ ہے وہ آسمان کا تھوکا منہ پر، آسمان کا تھوکا اپنے ہی منہ پر پڑتا ہے، اس سے کسی کا کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 3، اول خیش بعد درویش۔ اول خیش کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو یہ خویش لکھا ہوا ہے لیکن تلفظ آپ خیش کریں گے۔ اول خیش، پہلے اپنی ذات، بعد درویش، اور اس کے بعد درویش کا یا فقیر کی فکر کی جاتی ہے۔ تو یہ انتہائی خود پرست اور اپنی ذات کا مفاد سوچنے والے انسان کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے کہ جو درویش اس کے در پر مانگنے کو آتا ہے تو اس کو بھی دینے سے پہلے وہ اپنی ذات کو سوچتا ہے، اپنے آپ کے فائدے کا خیال رکھتا ہے۔ تو اس کے لیے اس محاورے کو فارسی میں استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اندھا، اور اسی سے ملتا جلتا جو فارسی میں محاورہ یا ضرب المثل مستعمل ہے وہ یہ ہے کہ اندھا بانٹے شیرینی مڑ مڑ اپنوں کو دے، کہ اندھا جب شیرینی یا میٹھی کوئی چیز بانٹتا ہے اپنے گھر میں ہی گھر والوں کو مڑ مڑ کے ان کو تقسیم کرتا رہتا ہے۔ تو پھر ہے نمبر 4، اول اندیش و آنگہ بگو۔ بڑا خوبصورت محاورہ ہے اول اندیش۔ اندیشیدن ایک مصدر ہے، اس کے معنی ہیں سوچ بچار کرنا، غور و فکر کرنا، اندیش، ٹھیک ہے جی، اندیشیدن۔ تو اول اندیش، پہلے سوچو، غور و فکر کرو، و آنگہ بگو، اور اس کے بعد بولو۔ بگو جو ہے وہ گفتن سے ہے، گفتن کے معنی ہے کہنا یا بولنا، بگو پھر کہو، ٹھیک ہے جی۔ اول اندیش و آنگہ بگو، کہ پہلے اچھے طریقے سے سوچ لو، غور و فکر کر لو، اور اس کے بعد بولو۔ تو اس سے ملتا جلتا جو اردو میں مستعمل ہے ضرب المثل وہ ہے پہلے تولو پھر بولو، یعنی بات کو پہلے اچھے طریقے سے تول لو، بھانپ لو، اور اس کے بعد اس کا اظہار کرو۔ تو اس کے بعد ہے نمبر 5،
اول تو عام بعد کلام، یعنی پہلے کھانا، تو عام کہتے ہیں عربی میں کھانے کو، اول تو عام پہلے کھانا، بعد کلام یعنی اس کے بعد بات یا گفتگو ہوگی. تو یعنی جو شخص جس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جو بھوکا ہوتا ہے، تو اس سے آپ کوئی بھی بات کریں گے تو اس کے پلے وہ بات پڑنے والی نہیں ہے جب تک کہ اس کی بھوک کو آپ ختم نہیں کریں گے، مٹائیں گے نہیں. تو یہاں لکھا ہے پیٹ نہ پڑی روٹی ہر بات کھوٹی. بالکل بہترین اس سے ملتا جلتا محاورہ جو انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے، جو اردو میں استعمال میں لایا جاتا ہے کہ اگر پیٹ روٹی نہیں پڑے گی تو انسان کو کوئی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی ہے، ہر ایک بات انسان کو کھوٹی نظر آتی ہے، اس میں کوئی انسان کو مفاد نظر نہیں آتا ہے. تو چونکہ وہ بھوکا ہوتا ہے بیچارہ، تو اس کے پلے کوئی بات پڑنے والی نہیں ہے جب تک اس کو آپ کھانا کھلا کے کوئی بات نہیں سمجھائیں گے، اس کی ضرورت کو پورا کر کے اس سے بات نہیں کریں گے. تو اول تو عام بعد کلام، یعنی پہلے کھانا کھاؤ یا کھلاؤ اور اس کے بعد گفتگو کرو، بات کرو. نمبر 6، آمدن بے رغبت رفتن بے اجازت. آمدن بے رغبت، رغبت کہتے ہیں اپنی مرضی سے، یعنی انسان کا آنا اپنی مرضی سے ہوتا ہے، و رفتن بے اجازت، اور کسی گھر میں جا کر پھر وہاں سے واپس لوٹنا جو ہے وہ گھر والوں کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے. وہ اب آپ کو اجازت دیں گے تو آپ وہاں سے آ سکتے ہیں. تو اس سے ملتا جلتا اردو میں جو محاورہ ہے وہ ہے آنا اپنے بس، جانا پرائے بس. یعنی انسان کا آنا تو اپنے بس میں ہوتا ہے، لیکن واپس جانا یا واپس لوٹنا پھر پرائے کے بس میں ہوتا ہے. وہ اجازت دے تو انسان جا سکتا ہے. پھر ہے نمبر 7 پہ آواز خلق نکارۂ خدا، کہ جو لوگوں کی آواز ہوتی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ جو بات ہر ایک انسان کے زبان پر زد عام ہو جاتی ہے، جو بات زبان زد عام ہو وہ ہو کر ہی رہتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بھی فیصلہ اسی کے مطابق آ جاتا ہے. جو بات لوگوں کی زبانوں پر زد عام ہو جاتی ہے تو اس ایسی بات کے لیے یعنی محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ آواز خلق نکارۂ خدا. نکارہ بڑے ڈھول کو کہتے ہیں جس کو بجا کر کوئی شاہی فرمان جو ہے وہ لوگوں کو سنایا جاتا تھا. لوگ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے اور وہ شاہی فرمان ان کو سنایا جاتا تھا، اس کو نکارہ کہتے ہیں. یا جنگ جب شروع ہوتی تھی تو جنگ کے شروع کرنے کے لیے اس نکارے کو پیٹا جاتا تھا، بجایا جاتا تھا، اس کے لیے بھی نکارے کا استعمال میں لایا جاتا تھا. تو آواز خلق یعنی لوگوں کی زبانوں پر جو آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں تو نکارۂ خدا، تو اسی پر اللہ تبارک تعالیٰ کا بھی فیصلہ صادر ہو جاتا ہے. تو مجھے امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. نمبر 8، آواز دہل از دور خوب است. ڈھول کو کہتے ہیں. آواز دہل یعنی ڈھول کی آواز، از دور خوب است، دور سے بڑی ہی اچھی لگتی ہے، بڑی ہی سہانی لگتی ہے. اور اس کا بالکل ملتا جلتا جو اردو میں استعمال ہوتا ہے محاورہ یا ضرب المثل، دور کے ڈھول سہانے، یعنی جو دور ڈھول بجائے جاتے ہیں وہ سہانے نظر آتے ہیں. اس کی آواز جو ہے وہ اچھی دل کو لبھانے والی نظر آتی ہے. لیکن یہ ڈھول جو ہے وہ دور سے ہی سہانے ہوتے ہیں. نزدیک سے اگر اس کی آواز سنی جائے تو اتنی خوبصورت، اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے. تو نمبر 9، آزمودے را آزمودن جہل است. تو آزمودہ یہ آزمودہ ہو گیا آزمایا گیا یا پرکھا گیا، جانچا گیا. مصدر آزمودن سے نکلا ہے اور آزمودن کے معنی ہے آزمانا. تو آزمودہ را آزمودن یعنی آزمائے ہوئے کو
جانچے پرکھے ہوئے کو آزمودن، پھر دوبارہ آزمانا، جہل است، یہ بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی خطا ہے اور بہت بڑی غلطی ہے، حماقت ہے۔ جس کو ایک بار آزما لے انسان، اس کو بار بار آزمانا یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ تو اس کا اردو میں بالکل ملتا جلتا ہے، آزمائے، آزمائے کو آزمانا حماقت ہے، غلطی ہے۔ تو پھر ہے نمبر 10 پہ تکبر عزازیل را خار کرد۔ تکبر گھمنڈ کو کہتے ہیں، اور عزازیل یہ شیطان مردود کا مردود ہونے سے پہلے کا نام ہے اس کا، جب یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا مقرب اور بڑا عبادت گزار فرشتوں میں اس کا شمار کیا جاتا تھا، تو اس وقت کا نام اس کا عزازیل تھا۔ تو اس کو اس کے تکبر نے اس کی باتوں پر پانی پھیر دیا، اور اس کی ساری باتیں زائل ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ کس کی وجہ سے؟ اس کے تکبر کی وجہ سے، اس کے نخوت اور گھمنڈ کی وجہ سے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی کسی بھی بات پر یا اپنی ذات پر ہرگز وہ تکبر نہ کرے، کیونکہ تکبر کا سر جو ہے وہ ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، غرور کا سر ہمیشہ جو ہے وہ نیچا ہوتا ہے۔ تو تکبر عزازیل رخوار کرد، یعنی اتنا بڑا مقرب فرشتہ کہ جس نے زمین و آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی کہ جہاں سجدہ نہ کیا ہو، تو اتنے بڑے مقرب فرشتے کو بھی اس کے تکبر نے ساری باتوں پر پانی پھیر دیا اور اس کو خوار اور ذلیل کر دیا، ذلیل و خوار کر دیا۔ تو اس لیے انسان کو بھی چاہیے کہ کسی بات پر تکبر نہ کرے۔ تو اس کا اردو میں ہے غرور کا سر نیچا، یعنی غرور کا ہمیشہ سر جو ہے وہ نیچا ہوتا ہے۔ تو 11 پہ نمبر 11 تیر از کمان جستہ باز نیاید، کہ تیر از کمان جستہ، جستن کے معنی ہو گیا اچھلنا، جستن ایک مصدر ہے، اس کے معنی ہے تلاش کرنا، اور جستن کے معنی ہے اچھلنا۔ تیر از کمان جستہ، کہ تیر جو ہے وہ کمان سے جب اچھل جاتا ہے، نکل جاتا ہے، باز نیاید، پھر وہ واپس نہیں لوٹتا، پھر وہ واپس نہیں آتا ہے۔ تو منہ سے نکلی بات پر آئی، تو اردو میں جو محاورہ اس سے ملتا جلتا ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ منہ سے جو بات انسان سے ایک بار نکل جاتی ہے، جب دوسروں کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر وہ آپ کی بات نہیں رہتی بلکہ وہ پرائی ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سوچ سمجھ کے بات بولنی چاہیے، کہنی چاہیے۔ اور ایک اور جو میں یہاں پہ اضافہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، جو بڑا اچھا خوبصورت محاورہ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، کہ تیر کمانو سخن زبانو۔ تیر کمانو اور سخن زبانو، یہ پھر واپس نہیں لوٹتے ہیں، یہ جب نکل جاتے ہیں تو پھر ان پر انسان کا اختیار نہیں رہتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے نمبر 12 پہ جگر جگر است، دیگر دیگر است، کہ اپنا اپنا ہوتا ہے اور پرایا پرایا ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل آسان سا ہے، اپنا اپنا اور پرایا پرایا۔ تو نمبر 14 پہ ہے جویندہ یا بندہ، اور یعنی پہلے آپ اس کے معنی پر غور کر لیں۔ جویندہ جو ہے یہ مصدر جستن سے نکلا ہے، اور جستن کے معنی ہیں تلاش کرنا، اور اسی سے جستجو جو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ اسی جستن سے نکلا ہوا ہے، جو ہے وہ اسی جستن سے نکلا ہوا ہے۔ تو جستن کا مضارع ہے جوید، جوید کی دال کو ختم کر دیں گے تو جوین بچے گا، اور اس کے ساتھ ہے لگے گی اور نون دال لگے گی، تو جویندہ بن جائے گا۔ جویندہ ہو گیا تلاش کرنے والا، تلاش کرنے والا۔ یا بندہ مصدر یافتن سے نکلا ہے، اور یافتن کے معنی ہیں پانا، حاصل کرنا۔ یا بندہ پانے والا، یعنی جو انتھک جستجو اور محنت کر کے کسی چیز کو تلاش کرتا ہے تو وہ ہر صورت اس چیز کو پا لیتا ہے۔ جویندہ یا بندے است، یعنی تلاش کرنے والا پانے والا ہوتا ہے،
جو تلاش کرنے والا ہوتا ہے لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور پوری تگ و دو کے ساتھ جب وہ کسی چیز کو تلاش کرتا ہے تو وہ ہر صورت اس چیز کو پا لیتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کا اردو میں جو محاورہ آپ کو دیا گیا ہے کہ پوچھتے پوچھتے دہلی پہنچ جاتے ہیں، پوچھتے پوچھتے دہلی پہنچ جاتے ہیں، تو چاہ کن را چاہ درپیش، کہ جو کسی کے لیے گھڑا کھودتا ہے تو اس گھڑے میں وہ خود بھی گر جاتا ہے۔ جو کسی کے لیے برا سوچتا ہے، جو کسی کے لیے برا خیال کرتا ہے تو اس کے ساتھ خود بخود برا ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ کرنی اور بھرنی ہے۔ جو کسی کے ساتھ برا کرے گا تو اس کے ساتھ خود بخود برا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ایک اور اسی کا ملتا جلتا جو محاورہ فارسی میں استعمال کیا جاتا ہے، کردۂ خویش آید پیش، کہ انسان جو خود جیسا کرتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کرنی اور بھرنی ہے، جیسا کرو گے ویسا ہی ہوگا۔ اچھا کسی کے ساتھ سلوک کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی کسی دوسرے کے ذریعے سے اچھا ہوگا، اور کسی کے ساتھ برا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی کسی دوسرے کے ذریعے سے برا ہی ہوگا۔ تو یعنی یہ ایک دنیا کی حقیقت ہے کہ جیسا آپ بوتے ہیں ویسا ہی آپ کاٹتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے گندم بوئی ہو اور آپ نے جو کاٹے ہوں یا مکی کاٹی ہو۔ جو آپ بوتے ہو وہی آپ کاٹتے ہو۔ تو اچھا بوؤ گے اچھا کاٹو گے، برا بوؤ گے تو برا ہی حاصل کرو گے۔ تو اردو میں اس کے لیے آپ کے پاس سامنے محاورہ ہے، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں جا گرتا ہے۔ دوسرا گرے نہ گرے لیکن وہ خود ضرور گرتا ہے۔ تو چشم ماں روشن دل ماں شاد، یعنی آنکھ سکھ کلیجے ٹھنڈ، یعنی جب ہماری آنکھ جو ہے وہ کچھ اچھا دیکھتی ہے تو اس اچھا دیکھنے سے ہمارا دل جو ہے وہ بھی شاد ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اس خوشی کا اثر جو ہے وہ کلیجے تک پہنچتا ہے، ٹھنڈ اس کی جو ہے وہ کلیجے تک محسوس ہوتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جو محاورے یا ضرب الامثال ہم نے پڑھی ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوں گی، اور ان کو آپ نے اچھے طریقے سے ازبر کرنا ہے، یاد کرنا ہے اور اپنے استعمال میں بھی لانا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔